بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. یہ سورہ قریش ہے، مکہ میں نازل ہوئی. اس میں 4 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے. قرآن کی ترتیب میں یہ 116 نمبر پر ہے اور نازل ہونے کی ترتیب میں یہ 29ویں نمبر پر ہے. کل 17 کلمات ہیں اور 74 حروف ہیں. یہ سورت جو ہم نے ابھی پڑھی، اس سے پہلے گزشتہ ہفتے ہم نے سورہ فیل پڑھی تھی. سورہ فیل اور سورہ قریش میں جوڑ اور ربط کیا ہے، مناسبت کیا ہے، تعلق کیا ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ رکھا گیا یہاں پہ. اس کے تعلق سے مفسرین نے لکھا ہے کہ فیل اور ہاتھی والے واقعے میں جو کہ ابرہا کعبے کو توڑنے آیا تھا، تو اللہ نے کعبے کی بھی حفاظت کی اور کعبے والے جو تھے یعنی قریش مکہ ان کی بھی حفاظت کی. تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کے ساتھ اس نعمت کو ذکر کر رہے ہیں کہ جیسے مکہ والوں کے لیے وہ ایک نعمت تھی، ایسے گرمی اور سردی کے سفر کی جو بھی تفصیلات آگے آئے گی وہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. تو نعمت کو کیا کرنا چاہیے؟ تاکہ اس پر شکر کرنا چاہیے. اس کا یہاں طریقہ ذکر کیا گیا. لإیلاف قریش، لام ایک لفظ الگ ہے، ایلاف الگ ہے، قریش الگ ہے. قریش کے لوگوں کی عادت کی وجہ سے یا قریش کے لوگوں سفر کے عادی تھے اس وجہ سے. قریش کس کو کہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جو پہنچتا ہے تو اس میں 13 نمبر پر جو کنانہ آتے ہیں، پورا نسب نامہ تو یعنی حضرت 22 تک تو بالکل محفوظ ہے، 22 نسل تک. اس کے بعد اختلاف ہے. تو اس میں 13 نمبر پر آتے ہیں نضر بن کنانہ. تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کی جو اولاد ہوتی ہے ان کو قریش کہا جاتا ہے. اور قریش اس لیے کہتے ہیں کہ تقرش کے معنی ہوتے ہیں الگ الگ لوگوں کو جمع کر لینا. تو چونکہ عرب کے جو قبیلے تھے وہ بہت ساری جگہوں پر پھیلے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے یا ان کے بعد والوں نے ان کو مکہ میں اور حرم میں لا کے جمع کر دیا، اس لیے ان کو قریش کہا جاتا ہے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. پہلی آیت میں اختصار تھا، مختصر طور پر ذکر کیا تھا، اسی کی وضاحت کی. رحلہ کہتے سفر کو، شتا کہتے ہیں ٹھنڈی کا موسم، اور صیف کہتے ہیں گرمی. تو کہتے ہیں کہ قریش کے لوگ گرمی اور سردی میں 2 سفر کے عادی تھے، مانوس تھے. چونکہ مکہ کی جو جگہ ہے وہ کھیڑ جگہ، ہم گجراتی میں جس کو کھیڑ کہتے ہیں، پہاڑی علاقہ.
تو وہاں کوئی ندی نالے نہیں تھے اور وہاں کھیتی کا بھی کوئی نظام نہیں تھا، اس لیے ان کی آرتھک استھتی یعنی معاشی نظام بہت کمزور تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جو ایک شخص آتے ہیں، انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی سفر شروع کرو، تجارت شروع کرو۔ تو ان لوگوں نے یمن اور شام کا سفر شروع کیا۔ چونکہ یمن گرم ملک ہے، تو جب مکہ میں اس وقت جب بھی ٹھنڈی کا موسم آتا تھا تو یہ یمن چلے جاتے تھے، وہاں سفر کرتے، تجارت کرتے تھے، وہاں سے کچھ لے کر آتے تھے۔ اور شام کا ملک ٹھنڈا ہے، اس لیے آج بھی وہاں کھیتی بہت اچھی ہوتی ہے۔ سیریا جس کو کہتے ہیں، یمن کا نام تو آج بھی یمن ہی ہے، شام کا نام سیریا بولتے ہیں انگریزی وغیرہ میں۔ تو وہاں ٹھنڈا موسم، تو جب عرب میں سخت گرمی ہوتی تھی تو یہ لوگ شام کا سفر کرتے تھے، تو موسم بھی موافق ہوتا تھا اور تجارت میں بھی پریشانی ہوتی نہیں تھی۔ تو حالانکہ بہت لمبا فاصلہ ہے، بہت لمبا فاصلہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بدنوں کو طاقت دے دی اور ان کو عادی بنا دیا۔ تو عادی بنانا یہ بھی ایک مستقل اللہ کی نعمت ہے، ورنہ ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ سفر کرے۔ کتنے لوگ ایک سفر کر کے آگے ایک دن کا تو ایک ہفتے بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کو عادی بنائے، لیکن اتنا لمبا سفر، حالانکہ اس زمانے میں ڈکیٹی بہت پڑتی تھی، چور لوگ بہت، لوٹیرے بہت ہوتے تھے، لیکن ان کو کوئی نہیں لوٹتا تھا، قریش کو کوئی نہیں لوٹتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ اس زمانے میں ایسے سرکاری نظام تو نہیں تھا، لیکن قبائلی نظام تھا، پنچایتی نظام جس کو کہہ لو اپنی زبان میں۔ تو اس میں قریش کا بہت اونچا مقام تھا۔ اور پھر یہ جو ابرہہ والا واقعہ پیش آیا تو اس کی وجہ سے تو ان کی عظمت اور بڑھ گئی کہ دیکھو ابرہہ یمن سے ان کو مارنے آیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو برباد کر دیا۔ اس لیے اگر ہم قریش کو چھیڑیں گے، ان کو پریشان کریں گے تو ہماری بھی حالت اچھی نہیں ہوگی۔ پہلے سے کعبے کی وجہ سے ان کا احترام کرتے تھے، اور پھر اس واقعے کے بعد تو بہت عظمت بڑھ گئی ان لوگوں کی، اس لیے ان کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو تم اتنا لمبا سفر کرتے ہو، اس کا ایک تو ہم نے عادی بنایا اور تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اب مکہ کے لوگوں کی زندگی بہت خوشحال ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ خوشحال ہو گئی۔ اور اس وقت تجارت کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ بھئی سب لوگ اپنے اپنے پیسے دے دے، سب آدمی تو جاتے نہیں تھے، تو جس کے بس میں جتنا تھا پیسے، تو سب کے پیسے سے سامان لیتے تھے، اس کو اور نفع سب کو تقسیم کرتے تھے۔ تو ہر ایک کا گھر، جس کے گھر میں اگر کوئی مرد نہ ہو اس کا بھی کام چل جاتا تھا۔ تو ایک بہت اچھا نظام تھا آپس میں اتفاق کا۔ تو یہ سفر بہت اہم تھا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر تجارت کی ضرورت ہو تو سفر کر سکتے ہیں۔ کتابوں میں آیا، حدیث میں بھی ہے کہ سفر 2-3 وجہ سے کرنا چاہیے۔ ایک تو دین سیکھنے سکھانے کے لیے، دین کو بلند کرنے کے لیے، جہاد کے لیے، اور تجارت کے لیے۔ تجارت کے لیے بھی سفر کرنا کوئی برا نہیں ہے، چونکہ حلال کمانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو آدمی کو جہاں حلال روزگار ملے تو وہاں اس کو کاروبار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے وہ سفر کر سکتا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اب یہ بات گنوا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو ان قریش کے لوگوں کو چاہیے کہ عبادت کرے اس پروردگار کی جو اس گھر کا مالک ہے، یعنی بیت اللہ کا مالک جو اللہ ہے، ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ چونکہ قریش اللہ کو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پوجا پاٹ بھی کرتے تھے، مکس تھے وہ۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ
پورے حالات ہر جگہ خراب ہے لیکن تم آرام سے سفر کر رہے ہو، اپنا کاروبار کر رہے ہو، اپنی زندگی اچھے سے گزار رہے ہو، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس سے علماء نے ہم سب کے لیے ایک سبق یہاں سے نکالا ہے کہ جس کسی کو کسی دینی خصوصیت کی وجہ سے دنیا کی نعمت ملے، کسی کو دینی خصوصیت کی وجہ سے دنیا کی نعمت ملے تو اس کو دین کے کام میں اور اس دینی کام میں اور زیادہ لگنا چاہیے۔ بھئی ان کو سب آسان کیوں ہو رہا تھا؟ ان کا تعلق کعبے سے تھا، تو کعبے کی وجہ سے ان کا سفر بھی آسان، تجارت بھی آسان، اللہ کی طرف سے مدد بھی، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس کے پروردگار کی عبادت کرو۔ اب مثلا سمجھو کہ حافظ انس امام ہے، قاری صاحب امام ہے، ہم سب پڑھاتے بھی ہیں، تو ہمارا مطلب دیکھنے کے اعتبار سے دین سے تعلق ہے۔ اب آپ ہمارا احترام کرتے ہیں کہ بھئی مول صاحب ہے، مول صاحب ہے، مول صاحب ہے، تو احترام تو بہت بڑی چیز ہے، عزت تو پیسوں میں بھی نہیں ملتی آدمی کو۔ تو اب ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم اس دینی نسبت، مدرسے کی نسبت، قرآن کی نسبت، امامت کی نسبت سے اور اپنے کو اچھا تعلق بڑھائیں۔ کوئی آدمی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت کرتا ہے، تو دعوت و تبلیغ کی محنت کی وجہ سے اس کو ہر جگہ عزت دی جا رہی ہے، اس کو بلایا جا رہا ہے، اس کو چائے پانی کرایا جا رہا ہے، تو بھئی کیوں ہو رہا ہے یہ؟ تاکہ یہ دین سے تعلق ہے، اس لیے دنیا کی نعمت مل رہی ہے، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کام میں اور لگنا چاہیے۔ تو یہ ایک سبق ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ نے ہمیں دین کے کسی بھی کام سے جوڑا ہو، دین کے کسی بھی عمل سے جوڑا ہو، اور دین کے کام کی وجہ سے عزت تو ملتی ہی ہے، اور دنیا کی بہت ساری چیزوں میں، تو ہمیں دین کے کام میں اپنے قدموں کو آگے بڑھانا چاہیے۔ سب بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہاں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کرو، اس گھر کی عبادت کرو، یہ نہیں کہا۔ اس سے بہت سارے لوگ جو اسلام پر اعتراض کرتے، بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں، جیسے جو لوگ مورتی پوجا کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بت کی پرستش کرتے، تم گھر کی پرستش کرتے ہو، تو تمہارے لیے جنت اور سورگ اور ہمارے لیے دوزخ اور نرک، ایسا فرق کیوں؟ جب بھی تم گھر کی عبادت، ہم بھئی جہاں بھی نماز پڑھنی ہو پہلے دیکھتے کعبہ کدھر ہے، دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ تو وہ اعتراض کرتے، لیکن وہ اعتراض اور آبجیکشن ختم ہو گئے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اس گھر کے مالک کی، یعنی اللہ کی عبادت۔ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کعبے پر حالات آوے، جیسے پہلے آئے ہیں، کبھی آگ لگ گئی، کبھی کچھ اور ہو گیا، کبھی کچھ اور، تو وہ کعبہ رہے یا نہ رہے، ہم ہر حال میں عبادت کس طرف کریں گے؟ ادھر کا رخ کر کے کریں گے۔ اور ادھر کا رخ کیوں کریں گے؟ اللہ نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، اس لیے کریں گے۔ تو ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، کعبے کے مالک کی، لیکن کعبے کی طرف رخ تو اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور وہ بھی کیوں؟ تاکہ پورے دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کو اتحاد، اتفاق اور یکجہتی سکھانے کے لیے، کہ آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو اس سے ریئیکشن ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اچھا بھی لگتا ہے کہ جہاں چلے جاؤ وہاں ایک ہی طرف نماز پڑھتے ہیں لوگ۔ تو ہمارے اندر آپس میں بہت سارے جھگڑے بھی ہوتے، اختلافات بھی ہوتے، لیکن کہیں بھی چلا جاؤ تو نماز کدھر کی پڑھتے ہیں؟ سب ایک ہی طرف پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے تاکہ ہم سب کا قبلہ ایک طرف ہو، ہم سب کی عبادت کی سٹائل اور طریقہ ایک طرح ہو، اس لیے ہمیں ادھر کا رخ کر کے حکم دیا ہے کہ ہم عبادت کریں۔ اس کے بعد فرمایا اب یہ رب کے مالک کی بہت ساری صفات ہیں، اس نے بہت ساری نعمتیں ہم سب کو دے رکھی ہیں، خاص طور پہ یہاں دو نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ دو نعمتیں ایسی ہیں
کہ اسی پر ہماری زندگی کا مدار ہے. پوری دنیا کی اکانومی، معاشیات اور آرتھک جو استھتی ہے اس کا اسی پر مدار ہے. بنیاد ہے یہ دو نعمتیں. کون کون سی؟ قرآن کہہ رہا ہے الذی اطعمہم من جوع، کہ وہ ذات، کس کی عبادت کرو؟ اس ذات کی جس نے ان یعنی قریش کو بھوک میں کھانا کھلایا. بھوکے تھے، کھانا کھلایا. پہلی نعمت یہ بیان کی، یعنی پیٹ کا مسئلہ. گجراتی میں کہتے ہیں نا پیٹ کراوے ویٹ. اور ایک کہوت یہ بھی ہے کہ پہلو پیٹ نو پچی سیٹ نو، ایسا بولتے نہیں بولتے؟ تو پیٹ کا مسئلہ بہت اہم ہے. ہماری شریعت چونکہ بہت جامع ہے، مکمل ہے، اس لیے ہر چیز کو بیان کیا ہے. خالی عبادت ہی عبادت نہیں، ہر چیز کو بیان کیا ہے. کھانے کمانے کے طریقے بھی بیان کیے. تو کہا کہ وہ ذات جس نے ایسے حالت میں، جیسے میں نے بتایا نا کہ ان کی آرتھک استھتی کیسی تھی، وہاں کچھ نہیں پکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سوجھ بوجھ دی کہ وہ جاوے آوے، تجارت کرے، اور راستے ہموار کر دیے. تو یہ نعمت کا اللہ نے تذکرہ کیا. یہ بھوک ایسی چیز ہے کہ آدمی کو اگر کھانا نہ ملے تو وہ چوری بھی کرنے پر اتر جاتا ہے، ڈکیٹی بھی کر لیتا ہے. آج دنیا میں بہت سارے جو خرابیاں ہیں اس کی بہت ساری وجہ میں ایک وجہ یہ بھی ہے، بنیادی وجہ، کہ پیٹ کے لیے بہت سے اونھے سیدھے کام لوگ کر ڈالتے ہیں. تو اس کے سلسلے میں فرمایا کہ وہ ذات جس نے تمہارا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا کہ اس نے بھوک کی حالت میں کیا کیا؟ کھانا کھلایا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس کسی کو سہولت سے رزق مل جائے اس کو بہت شکر ادا کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ بھی لکھی ہے کہ کسی کو اپنے علاقے میں بس سہولت رزق مل جاوے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے کسی کو اپنے گاؤں میں ہی اچھا جاب مل جائے، اچھا کاروبار مل جائے، بہت اچھی چیز ہے. اپنے گھر کے باہر اس کی دکان اچھی چل رہی ہو، بہت اچھی چیز ہے. لیکن اگر نہیں چل رہی تو دوسری جگہ جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ الذی اطعمہم من جوع، کہ وہ ذات جس نے بھوک کی حالت میں ان کو کھانا کھلایا، اس کی عبادت. یعنی اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم کتنا ہی کماؤ یا کتنا کم ہی کماؤ، دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے. کاروبار کا طریقہ خود بھی تو ایک تو یہ بات بتائی کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. جب دینے والی ذات اللہ کی ہے تو عبادت کس کی جائے گی؟ اللہ کی جائے گی، کسی اور کی نہیں کی جائے گی. اور دوسری نعمت کیا ذکر فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، کہ وہ ذات جس نے قریش کو خوف سے امن دیا. کتنا امن تھا قرآن میں لکھا ہے. بہت ساری آیتیں ہیں قرآن میں، اس میں ایک آیت یہ لکھی ہے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم. 20ویں پارے میں سورہ عنکبوت کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ قریش کو پوچھ رہے کہ کیا تم نے اس حرم اور مکے کی جگہ کو دیکھا نہیں کہ کیسا امن والا بنایا؟ حالانکہ اسی کے قریبی علاقے میں لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے، لے کے آزاد آدمی کو لے کے بیچ دیا جاتا ہے، غلام بنا دیا جاتا ہے. اطراف میں اتنے سنگین حالات ہیں لیکن قریش کے لوگوں کو کچھ نہیں ہے. ایسی جگہ میں رکھا امن کی حالت میں. اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں. قرآن میں کہا من دخلہ کان آمینہ، کہ حرم شریف کو مامون، امن کی جگہ بتایا. اس لیے بہت سارے مسئلے ہیں کہ اگر کسی کے
آدمی مثلا کسی کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا، اب وہ قاتل حرم میں جا کے چھپ گیا تو اس کو وہاں قتل نہیں کریں گے، اتنا امن۔ تو کہا ایسی پیاری جگہ تم کو دی، امن والی جگہ دی، جبکہ پوری دنیا میں اور تمہارے اطراف میں افراتفری ہے، تو اتنی بڑی نعمت دی تو عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اور یہ جو دونوں نعمتیں ملی کس کی وجہ سے ملی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ملی۔ چونکہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ عرب کس کی اولاد ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم بقرعید کے موقع پر سنتے ہیں کہ جب ان کو اللہ نے بڑی عمر میں اسماعیل علیہ السلام دیے تو اللہ نے کہا کہ ان کو بنجر علاقے میں چھوڑ کے آ جاؤ، تو بنجر علاقہ تھا، وہاں کچھ اگتا بگتا نہیں تھا، تو ایسی جگہ چھوڑا، تو وہاں دعا مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، بہت ساری دعا مانگی، اس میں 2 دعا مانگی تھی، ایک امن کی بھی دعا مانگی تھی اور ایک رزق کی بھی دعا مانگی تھی۔ اس لیے آپ اگر آج انڈیا کی کسی سٹی میں چلے جاوے یا ورلڈ کی کسی سٹی میں چلے جاوے مکہ مدینہ حرم کے علاوہ، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری دنیا کی سب سے بہترین چیز آپ کو وہاں مل جائے، لیکن اللہ کا کرنا کیسا کہ مکہ میں کچھ بھی اگتا بگتا نہیں ہے، لیکن آپ عمرے میں جاؤ، حج میں جاؤ، پوری دنیا کے پھل فروٹ میں جو بھی پیور ہوگا وہاں ملے گا۔ یہ اس دعا کی برکت آج بھی ہے، ورنہ وہاں کھیتی نہیں ہوتی، طائف وغیرہ تو بہت دور ہے، وہاں ہوتی ہے، مدینہ میں ہوتی ہے، مکہ میں نہیں ہوتی، اور ہر چیز کی کھیتی بھی نہیں ہوتی وہاں پر، مخصوص زیتون کھجور وغیرہ کی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ان کو عطا فرمائی۔ تو حاصل پوری صورت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں دی، ایک تو سفر کا عادی بنایا، راستہ امن والا بنا دیا، اور تمہیں آسانی سے رزق دیا، تو اب عبادت ایک اللہ کی کرنی چاہیے۔ کس کی کرنی چاہیے؟ ایک اللہ کی۔ قرآن میں ان 2 نعمتوں کے تعلق سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے تو ان کی یہ 2 نعمتیں چھین لیتا ہے۔ جن 2 نعمتوں کا یہاں تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان 2 نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ ایک مثال دی اللہ نے کہ ایک بستی تھی، بہت امن والی بستی تھی، اور وہاں کھانے پینے کی لیلا لہر تھی، ریل پیل تھی، بہت آمدنی تھی لوگوں کی، بہت کھانے پینے کے مزے تھے ان کو ہر جگہ سے، لیکن فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ آدمی کپڑا پہنتا ہے سب چھپ جاتا ہے، پورا بدن چھپتا ہے کہ نہیں چھپتا ہے، تو کہا ان پر خوف اور بھوک ایسی مسلط کی کہ ان کی پوری باڈی متاثر ہوتی تھی۔ بھئی بھوک ہوتی ہے تو سر درد بھی ہوتا ہے، نیند بھی نہیں آتی، سب کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، چال بھی بدل جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں دی ہے ہمیں بھی دی ہے۔ ہر آدمی اپنی انفرادی اعتبار سے دیکھے کہ مجھے کھانا سہولت سے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، میں اپنے بچوں میں، گھر میں امن میں اطمینان سے نماز پڑھ رہا ہوں، دین کا کام کر رہا ہوں، یہ ہے وہ ہے، اس کو سوچے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت کرے، کس کی؟ یہ شکریہ ہے، چونکہ یہاں بات آئی کہ ناشکری کی ان لوگوں نے، حالانکہ بہت تھا لیکن اللہ نے چھین لیا۔ تو قریش کو بھی یہ کہا گیا، اور قریش کے واسطے سے یہ سورت چونکہ قرآن میں ہمیشہ رہنے والی ہے، اس لیے ہمیں بھی کہا گیا۔ اب اخیر میں ایک بات عرض کرنی ہے کہ یہ سورت کے برکات میں اور تجربوں میں علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ اگر کسی جگہ خوف کا ماحول ہو، حکومت کی طرف دباؤ کا ماحول ہو، حکومت کی طرف سے ان کے غلبے کا مسئلہ ہو، تو ایسی صورت میں ہر آدمی کو
رات میں بھی اور دن میں بھی، رات میں بھی 11 مرتبہ اور دن میں بھی 11 مرتبہ اس سورت کا ورد کرنا چاہیے۔ یہ سورت ہر ایک کو آتی ہے، اس کے معنی سوچ کر تو اس طرح ورد کریں گے تو اللہ ماحول بھی ٹھیک ٹھاک کرے گا، اور ورد سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرماوے اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔